تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ 300 سال تک کیوں سوتے رہے اور وہ آج کہاں ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 300 سال تک سلایا؟ آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت سی کتابوں میں اور بہت سی ویڈیو میں اصحاب کہف کے واقعے کو بہت طویل یعنی بہت لمبا بیان کیا جاتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ ہم بہت کم وقت کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کو جان لیں گے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا، یعنی اس کا شان نزول کیا ہوا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا مکہ کے اندر ہوا، قریش مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے چرچے سے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینے کے اندر بھیجا۔ مدینے کے اندر چونکہ یہود کے بڑے بڑے عالم رہا کرتے تھے، وہ کتب سابقہ کے بڑے عالم تھے، تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ان عالموں کے پاس اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ کیا وہ حق پر ہیں؟ اور اگر وہ حق پر نہیں ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ الغرض ہمیں کچھ ایسی بات بتا دیجئے جس سے ہم انہیں پھنسا دیں۔ تو یہود کے ان عالم نے ان 2 لوگوں سے کہا کہ تم جا کر کے ان سے 3 سوال کرنا، اگر وہ ان تینوں کا جواب صحیح دے دیں تو یقیناً وہ نبی اور رسول ہیں، لیکن اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو جان لینا وہ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ ان سے پہلا سوال یہ معلوم کرنا کہ آپ ان نوجوانوں کا حال بتائیے جو پرانے زمانے میں اپنے شہر سے نکل کر کسی غار کے اندر چھپ گئے تھے، اور دوسرا سوال یہ کرنا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک اور تمام زمین کا سفر کیا، اور تیسرا سوال روح کے متعلق کرنا۔ یہ 3 سوال لے کر کے مکہ واپس آئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم فیصلہ کن بات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پورا قصہ اپنے لوگوں کو بتایا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وعدے کے مطابق اگلے دن وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ 15 دن گزر گئے۔ الغرض 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے حاضر ہوئے، یعنی سورہ کہف لے کر کے حاضر ہوئے، اور وحی کے تاخیر کا سبب بھی بیان کیا کہ آئندہ جب آپ کسی چیز کا وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہہ دیا کرے۔ خلاصہ یہ ہے، اس طریقے سے ہمیں اصحاب کہف کا علم ہوا۔ کہف بڑی پہاڑی کو کہتے ہیں جو لمبی اور چوڑی ہو، اور چھوٹی پہاڑی کو جو وسیع نہ ہو اس کو غار کہتے ہیں۔ اصحاب کہف یہ بادشاہوں کی اولاد تھی، یہ اپنی قوم کے بڑے سردار تھے، ان کی قوم بڑی بت پرست تھی۔ یہ ہر سال اپنے یہاں سالانہ جلسہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے مذہبی جلسے میں شہر سے باہر گئے، وہاں جا کر کے پوجا پاٹ کرنے لگے اور جانوروں کی قربانی دینے لگے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، وہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، قوم کو ایسے کام کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ یہ چند نوجوان جو اصحاب کہف تھے، یہ یا تو 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، خیر ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ بھی اس مذہبی میلے کے اندر پہنچے، اور انہوں نے جب اپنی قوم کی اس احمقانہ حرکت تو دیکھا تو انہیں اپنی قوم کی اس حرکت سے نفرت ہوئی، انہیں گھن محسوس ہوئی کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ تمام روئے زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ خیر ان میں سے ایک الگ اپنی قوم سے جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا آیا، اس کے بعد پھر تیسرا آیا۔ الگر سے جتنی بھی تعداد تھی تمام کے تمام ایک پیڑ کے نیچے اکٹھا ہو گئے۔
ये आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और न यहाँ पर पेड़ के नीचे जो इकट्ठा हुए हैं इसके आने का सबब क्या है उससे भी ये लोग वाकिफ़ नहीं थे और एक दूसरे से अपने इरादे और अपने अक़ीदे को छुपा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपना अक़ीदा बतला दूं और ये बादशाह को जा कर के मुझे गिरफ़्तार करवा दे। खैर उनमें से एक ने हिम्मत की और कहा कि हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं। तो उनमें से एक बोला कि हमारी कौम जिस दीन और जिस मज़हब पर अमल पेरा है ये दीन बिल्कुल बातिल है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। खैर उन सब ने अपने अक़ीदे का इजहार किया तो ये चंद लोगों की एक मुत्तहिदुल ख़याल जमात तैयार हो गई और ये एक दूसरे के दोस्त बन गए और इन्होंने अपनी अलग इबादत गाह बना ली जिसमें ये लोग अल्लाह की इबादत करने लगे। कुछ दिनों के बाद इनकी खबर मशहूर हो गई और बादशाह को मालूम हो गया तो बादशाह ने इन लोगों को बुलाने के लिए भेजा। ये लोग बगैर किसी खतरे के इन्होंने बादशाह के सामने अपने अक़ीदे को बयान किया और बादशाह को भी ईमान की दावत दी। बादशाह ने ईमान की दावत से इनकार कर दिया चूँकि ये लोग शाही ख़ानदान से थे और बादशाह ने इनका शाही लिबास उतरवा लिया और इन लोगों को गौर व फिक्र करने के लिए कुछ मोहलत दी कि अगर तुम अपने दीन पर यानी अपने आबा व अजदाद के दीन पर वापस आ जाते हो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी वरना तुमको कत्ल कर दी जाएगा। खैर अल्लाह का करम ये हुआ कि इस मोहलत से इनको राह फरार इख्तियार करने का मौका मिल गया। यहाँ से ये लोग भाग करके एक गार के अंदर रूपोश हो गए। आम रिवायात और अक्सर मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि ये लोग दीन मसीह पर कायम थे और इन लोगों के साथ गुफा के अंदर यानी कहफ गार के अंदर इनके साथ एक कुत्ता भी था। अल्लाह ताला ने इन लोगों को गहरी नींद में सुला दिया और अल्लाह ताला ने 300 साल तक इनको ज़िंदा रखा यानी इनको सुला दिया और 300 साल तक ये लोग नींद की हालत में ज़िंदा रहे। ईसवी साल 300 साल होते हैं लेकिन कमरी साल 309 साल बैठते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बगैर किसी ग़िज़ा के ज़िंदा रखा, इनको महफूज रखा। गर्मी सर्दी तमाम मौसम आए और सुबह शाम धूप भी आया करती थी लेकिन धूप इन लोगों के बदन से नहीं गुजरती थी। ज़िंदगी के आसार कदीमा सर्दी और गर्मी का अतदाल इन लोगों को बिल्कुल अपने अमान में रखे हुए था। आम मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इन लोगों की आंखें भी खुली हुई थी। बदन में ढीलापन जो नींद के बाद होता है, जब ये बेदार हुए तो इनके बदन में के अंदर वो ढीलापन नहीं था। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत थी और इनकी हिफाजत की वजह से अल्लाह ताला ने ये प्लान तैयार किया था। अल्लाह ताला अपनी कुदरत ही के ज़रिए नींद की हालत में इनको करवटें बदलवाता रहा। अगर अल्लाह ताला चाहता तो एक ही करवट पर इनको ज़िंदा रख सकता था लेकिन अल्लाह ताला चूँकि फ़िज़िकली एतबार से भी इन लोगों के किस्से को लोगों को दिखाना चाहता था। खैर 300 साल के बाद ये लोग बेदार हुए बगैर किसी ग़िज़ा के और बेदारी के बाद ये लोग बिल्कुल सही और सालिम थे। असहाबे कैफ ही में से जब ये लोग बेदार हुए तो उनमें से किसी ने सवाल किया कि हम कितना वक्त सोए, क्योंकि जिस वक्त ये दाखिल हुए थे सुबह का वक्त था और जिस वक्त ये बेदार हुए उस वक्त शाम का वक्त था। तो उनमें से एक ने कहा या तो हम एक दिन सोए हैं या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। बहरहाल इन लोगों ने इस बहस को गैर ज़रूरी समझकर खाने के लिए अपने एक साथी को भेज दिया और उसको ताकीद की कि आप बाज़ार के अंदर जब जाओ तो हलाल खाना लेना, क्योंकि इनके वक्त के अंदर लोग बुतों के नाम पर भी खाना बेचा करते थे। इसलिए इन लोगों ने अपने साथी को ताकीद की कि देख करके हलाल खाना लाना। और जिस वक्त ये लोग गार के अंदर आए ही थे तो इनके पास रुपया पैसा भी था। इससे एक बात मालूम होती है कि नानो नफ़क़े का एहतमाम करना यानी खर्चे का एहतमाम करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। खैर इनका वो साथी जो बाज़ार से सामान लेने के लिए गया था, जब उसने सामान ख़रीदने के बाद सिक्का दिया तो दुकानदार वो सिक्का देख कर के हैरान हो गया। उसने पूछा ये सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसे शक हुआ कि कहीं इनके हाथ पुराना ख़जाना लगा है। खैर बहस मुबासा के बाद असहाबे कहफ का राज लोगों पर मशकूक हो गया और जिस वक्त ये लोग बेदार हुए उस वक्त चूँकि 300 साल गुजर चुके थे और बादशाह मोमिन था। इब्न इसहाक की रवायत में उसका नाम बैदुस्सीस लिखा हुआ है। खैर उस वक्त उस बादशाह के सामने एक मसला दरपेश था। इस मोमिन बादशाह के ज़माने में क़यामत और उसमें सब मुर्दों को दोबारा ज़िंदा होने पर
ایک طبقہ اس کا منکر ہو گیا تھا، یعنی اختلاف ہو گیا تھا کہ قیامت میں لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں۔ تو بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس سے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کر کے بادشاہ کی قبولیت پر مہر لگا دی۔ خیر بادشاہ کو ان لوگوں کا علم ہوا، بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا گیا یا بادشاہ خود ان سے ملنے کے لیے گیا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ سال پہلے یعنی صدیوں سال پہلے یہ لوگ ایک غار کے اندر روپوش ہو گئے تھے، چونکہ ان لوگوں کا ذکر ایک تختی کے اندر موجود تھا جو شاہی خاندان کے اندر جمع تھی اور وہاں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس تختی کو رقیم کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ خیر بادشاہ نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور خوب ان کا استقبال کیا گیا۔ پھر بادشاہ سے ملاقات کے بعد یہ لوگ دوبارہ غار کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر وفات دے دی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں میں یہ بحث چھڑی کہ اب جہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے، جہاں پر اللہ نے ان کی روح قبض کی ہے، اس غار کے اوپر عمارت بنا دی جائے۔ لیکن جو اکثر لوگ تھے غالب رائے یہ آئی کہ یہاں پر ایک مسجد بنا دی جائے۔ خیر وہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ یہاں پر اصحاب کہف کا قصہ مکمل ہوا۔ سامعین حضرات، قرآن کریم کا ایک اصول ہے اور قرآن کریم اپنے اسی اصول اور اسلوب پر چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ کسی بھی قصے کو کھل کر بیان نہیں کرتا، اور اصحاب کہف کے اندر بھی یہی اسلوب اپنایا گیا۔ اس کے اندر صرف وہ اجزاء کھل کر بیان کیے گئے جو انسانی ہدایات اور تعلیمات سے متعلق ہیں، باقی وہ اجزاء جو تاریخی یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں بحث و مباحثہ کرنے کی اور جن میں غور و فکر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس واقعے میں صرف مقصد اصلی یعنی انسانی ہدایات اور تعلیمات پر غور کیا جائے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان تمام کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ سامعین حضرات، یہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ مزید کسی اور ٹاپک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔